بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ شیئر کریں گے، اور آج آپ کو حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ میں جانے کا واقعہ بھی سنائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں کہ جن کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ یہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 2 سورتوں میں آپ کا تذکرہ موجود ہے۔ سورۃ الانبیاء اور سورۃ الصافات میں آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تورات میں بھی آپ کے حوالے سے کافی ذکر موجود ہے۔ آپ کے زمانے اور نسب کے بارے میں تورات اور قرآن خاموش ہیں۔ قدیم تاریخ میں بھی آپ کا ذکر تو ہے، البتہ تفصیلات موجود نہیں۔ بس اتنا معلوم ہے کہ ان کا زمانہ 800 قبل مسیح یا اس کے لگ بھگ کا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام عبرانی نسل سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کو یروشلم میں منصب نبوت پر فائز فرما کر نینوا جانے کا حکم صادر ہوا۔ نینوا موجودہ عراق کے شمال میں دریائے دجلہ کے کنارے موصل کے قدیم شہر اور اس وقت کی سب سے بڑی اشوری سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ قرآن کریم نے اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ اور تورات نے 1,20,000 بتائی ہے، جبکہ شہر کی فصیل بہت مضبوط اور ناقابل تسخیر بیان کی گئی ہے۔ جب آپ نینوا پہنچے تو ان دنوں پال نامی بادشاہ وہاں حکومت کرتا تھا، جبکہ نینوا کے لوگ، عوام اور حکمران بھی سخت گمراہ، سرکش، نافرمان اور شرک و بت پرستی میں مبتلا تھے۔ آپ نے ایک عرصہ تک لوگوں کو راہ راست پر لانے کی تبلیغ کی، لیکن ان لوگوں کے سرکشی اور گمراہی میں کوئی فرق نہ آیا اور وہ اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے رہے۔ جب ان کی گمراہی حد سے بڑھی تو آپ نے انہیں ایک عبرتناک عذاب کے نزول کی اطلاع دی اور اعلان کیا کہ 40 روز بعد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور تم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے۔ 37 دن گزرے تو آپ شہر کے باہر ایک مقام پر عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ ان 3 دنوں میں اہل نینوا پر عذاب کی بہت ساری علامات ظاہر ہونے لگی۔ فضا تاریک اور غبار آلود ہو گئی، ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے، ان کی صورتیں مسخ ہو گئی اور وہ خوفزدہ ہو گئے۔ اس وقت ان کی سمجھ میں آیا کہ حضرت یونس کی دعوت حق اور ان کا کہنا حق بجانب تھا۔ ان تمام لوگوں کے دل یکلخت اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے اور توبہ و استغفار کرنے لگے۔ اس کے بعد ایک عام آدمی سے لے کر حکمران تک سب نے ٹاٹ کے لباس پہن لیے۔ اس کے بعد وہ لوگ پہاڑوں اور دروں میں نکل گئے، بچے ماؤں سے بچھڑ گئے، جنگلوں کی وسعتیں ان کے شور و غوغا سے پر ہو گئی۔ انہوں نے صدق کے دل سے توبہ کی اور ایمان لے آئے۔ ابھی عذاب نازل نہیں ہوا تھا، صرف اس کے آثار ظاہر ہوئے تھے۔ ان کی توبہ قبول ہوئی اور عذاب ٹال دیا گیا۔ تاریخ عالم میں قوم یونس وہ واحد قوم ہے جو بروقت ایمان لا کر تباہی، ذلت و رسوائی سے بچ گئی، اور اس کے بعد ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ کے انعامات سے بہرہ ہوتی رہی۔ پیارے دوستو، دوسری جانب حضرت یونس علیہ السلام کا یہ عالم تھا کہ انہیں وحی الہی نے عذاب ٹالے جانے کی اطلاع نہیں دی، کیونکہ وہ خود بھی حکم الہی کے بغیر ہی نینوا سے نکل آئے تھے۔ چلتے چلتے دجلہ کے کنارے آئے اور ایک بہت بڑی کشتی میں سوار ہو گئے جو بالکل تیار کھڑی تھی۔ کشتی چلتے چلتے دریا کے وسط میں پہنچی تو دریا میں طغیانی آ گئی اور کشتی ڈوبنے لگی۔ ملاحوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود جب کشتی ساحل پر پہنچنے میں ناکام رہی تو انہیں خیال گزرا کہ کہیں کشتی میں کوئی ایسا غلام تو سوار نہیں جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہو، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا اگر کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہو جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، اور کشتی کو بچانے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ اس غلام کو دریا میں پھینک دیا جائے۔
ملاحوں نے پہلے تو وزن ہلکا کرنے کے لیے کشتی سے سامان اتار کر دریا میں پھینک دیا، لیکن جب کشتی بچنے کی کوئی صورت نہ دکھائی دی تو انہیں یقین ہو گیا کہ آقا سے بھاگا ہوا کوئی نہ کوئی غلام ضرور کشتی میں سوار ہے۔ یوں قرہ اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی بزرگی سے واقف تھے، اس لیے انہیں یقین نہیں آیا۔ پھر دوبارہ قرہ اندازی کی گئی، لیکن پھر ان کا نام نکلا۔ روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ 3 بار قرہ ڈالا گیا، لیکن ہر بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام اس وقت کشتی کے نچلے حصے میں سو رہے تھے۔ آپ کو صورتحال کا علم ہوا تو فوراً خیال آیا کہ حکم الہی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر نینوا سے نکل آنا یہ اپنے آقا سے بھاگنے والی بات ہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً ملاحوں سے کہا کہ میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام ہوں، اس لیے مجھے اٹھا کر دریا میں پھینک دو تو طوفان تھم جائے گا۔ آپ کے چہرے پر جلال نبوت دیکھ کر ملاحوں اور لوگوں کو تردد ہوا اور ایک بار پھر کشتی کو کنارے لے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن جب ناکامی ہوئی تو مجبور ہو کر انہوں نے آپ کو اٹھا کر دریا میں ڈال دیا اور طوفان فی الفور تھم گیا۔ ادھر آپ دریا میں گرے، ادھر بارگاہ الہی میں ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم ہوا کہ آپ کو نگل لے اور پوری حفاظت سے اپنے پیٹ میں رکھے۔ 3 دن اور 3 راتیں آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، بعض روایات میں 40 دن بھی لکھا جاتا ہے، اور وہیں آپ نے فریاد کی، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ اظہار بارگاہ الہی میں مقبول ہوا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ ہماری امانت دریا کے کنارے پر چھوڑ دو۔ یوں اس مچھلی نے دریا کے کنارے ایک چٹیل میدان میں آپ کو اگل دیا۔ میدان میں دھوپ اور سخت تپش تھی، اور 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں محبوس رہنے کی وجہ سے آپ کی حالت نہایت خراب تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے محبوب کو، جس نے پونی اور شکم ماہی کے اندھیروں میں اسے پکارا تھا، اس کی رحمت کو آواز دی تھی، یوں ہلاک ہونے دیتا۔ اللہ کے حکم سے راتوں رات آپ کے اوپر کدو کی گنی بیل اگائی اور اس نے آپ پر سایہ کر دیا تاکہ آپ آرام کر سکیں اور اس سے غذا حاصل کر سکیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی طاقت بحال ہوئی تو اللہ نے وحی بھیجی کہ اپنے شہر کو لوٹ جائیں، کیونکہ وہ سب لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق نینوا کے لوگ خود آپ کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ آپ علیہ السلام آخر وقت تک اپنی قوم کے ساتھ یعنی نینوا میں مقیم رہے اور وہیں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت یونس علیہ السلام کے 2 لقب بیان ہوئے، ذوالنون اور صاحب الحوت۔ نون اور حوت مچھلی کو کہتے ہیں، اس لیے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن یا 40 دن تک رہے۔ توریت کا بیان ہے کہ قوم یونس ایک عرصے تک راہ راست پر رہی اور ترقی کرتی رہی، پھر رفتہ رفتہ لوگ گمراہ ہونے لگے اور شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اس وقت پھر ان کی طرف ایک پیغمبر بھیجے گئے جن کا نام ناہوم تھا۔ جب قوم یونس باز نہ آئی تو اس پر اس طرح عذاب نازل ہوا کہ شاہ بابل نے ان کے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ پھر ایک سیلاب آیا جس سے فصیل ٹوٹ گئی اور بابلی فوجوں نے اندر داخل ہو کر انہیں تیغ تیغ کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔